ایک ہاتھ میں ان کے مائک ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، وہ سیلفی کیمرے سے اپنی ویڈیوز بناتی تھی، اپنے ادارے کو بھیجتی تھی۔ صحافی برادری کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ صحافی برادری ابھی پچھلا جو دکھ تھا وہ بولی نہیں تھی کہ ایک اور قبر ہمیں دیکھنا پڑ گئی۔ صدف نعیم صاحبہ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تو بڑی خوش تھی۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا یہ بہت بڑا انٹرویو ہے۔ پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ صدف نعیم صاحبہ جو کہ چینل 5 کی بڑی محنتی اور بڑی جد و جہد کرنے والی ایک صحافی تھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے محنت کرتے ہوئے اور کنٹینر سے گریں اور شہید ہو گئیں، بڑے افسوس اور دکھ اور رنجش ہے دل میں۔ ایک محنت کرنے والی شخصیت اب ہم میں نہیں رہی۔ صدف نعیم صاحبہ مرحومہ کی یہ قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، اور دوران کھدائی یہ ہمارے ساتھ گورکن بھی موجود ہیں جو ان کی قبر کی کھدائی کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کی قبر آسانی کے ساتھ کھدائی ہوتی ہے، اس کی قبر کھودنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ میانی صاحب میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صدف نعیم صاحبہ جو کنٹینر سے گر کر شہید ہوئی ہیں، یہ مہینہ صحافیوں کے لیے کوئی اچھا نہیں گیا۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کے نامور صحافی تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ ان کا جس طریقے سے آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے، آج کنٹینر سے گر کے صدف نعیم صاحبہ بھی شہید ہو گئیں اپنے ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے ہوئے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ بھجن یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کی قبر آسانی کے ساتھ کھد جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہرڈل نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے قبر کھودی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں آئی، کیونکہ یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے انہوں نے رائے حق پہ جان دی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ قبر کھودنے کے لیے یہ سیدھا یہ جنتی ہیں بس۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کتنی دیر میں قبر کی کھدائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ تقریباً ہمیں 4 گھنٹے لگتے ہیں ماسٹر۔ تو یہ قبر کھدائی کے لیے کتنی دیر پہلے انہوں نے آپ کو کہا؟ یہ تقریباً 8-9 بجے کے درمیان یہ پرچی ہے۔ یہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہم نے کام شروع کر دیا، اور بسم اللہ کر کے ہم نے کام شروع کیا، اور کوئی بھی نہیں دقت آئی۔ انشاءاللہ 12 بجے کے پہلے یہ قبر تیار ہو جائے گی۔ 1 بجے تدفین ہوگی؟ ہاں جی، 1 بجے دفین ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں جی، صدف نعیم صاحبہ جو کہ سینئر صحافی تھیں، بڑی محنتی تھیں۔ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی آپ لانگ مارچ میں یا دھرنے میں کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، دھکے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن صدف نعیم صاحبہ ہم اکثر دیکھتے تھے بڑی محنت کرتی تھی چینل 5 کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اور آج ان کا کنٹینر سے پاؤں پھسلا، اور پھسلنے کے بعد وہ دوسرے کنٹینر کے ٹائر کے نیچے آ گئی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ صدف نعیم صاحبہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا جس کی عمر 18 سال تھی، ایک بیٹی جس کی عمر 21 سال تھی۔ صدف نعیم صاحبہ پچھلے کئی سالوں سے نیوز پیپر اور ٹی وی چینلز میں کام کر رہی تھیں، اور 2 بچوں کا ساتھ ہے۔ ان بچوں کے دل اور کا جو دکھ ہے، جو دل کے حالات ہیں، وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن صحافی برادری اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ان کے لیے کچھ رقم کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے 25 لاکھ روپے رقم کا اعلان کیا۔ صدف نعیم صاحبہ کا جو دکھ ہے وہ بہت بڑا دکھ ہے۔ ارشد شریف صاحب کی جو قبر ہے وہاں پر بھی جا کر کوریج کی، آپ کو وہ سارے مناظر دکھائے۔ جب میں لاہور پہنچا تو یہ صدمہ بھی میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ ایک سینئر، اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی، اور آج یہ ہمیں خبر جب ملی تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو محنت پہ یقین رکھتی تھی، جنہوں نے محنت سے اپنی پہچان بنائی، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ محروم ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ رہیں گی ہمیشہ، کیونکہ انہوں نے محنت سے اپنا مقام حاصل کیا۔ جو انسان محنت سے، لگن سے اپنا مقام حاصل کرتا ہے وہ شاید ہی کبھی لوگوں کے دلوں سے باہر جاتا ہے یا نکلتا ہے۔ لوگوں کی سیاست لوگوں کے لیے، لیکن یہ صحافی برادری کا بہت بڑا نقصان ہے جو کہ شاید آنے والے کئی سالوں تک یاد رہے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے کہ میں ان کے لیے کیا بولوں۔ اللہ حافظ۔